صرف 5 وقت کا نمازی اور سال میں 1 مہینے کے روزے اسی کو پہچان سمجھا جاتا ہے، جبکہ ان تمام عبادات کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چھپے ہوئے اس جنت کے لالچ کے ساتھ ہے جس کی طلب میں یہ ساری عبادات کی جا رہی ہیں، جبکہ قرآن ہمیں عبادات کے ساتھ اطاعت رسول اور اتباع رسول کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی تاریخ سے واقفیت بچپن میں سنائے ہوئے والدین کی وہ اسلامی واقعات یا مسجد کے نماز کے خطبہ میں مولانا سے سنے ہوئے چند اسلامی واقعات تک محدود ہوتی ہے۔ میں نے اکثر دنیاوی علوم کے ماہر ترین افراد کو مذہبی اور تاریخی بحثوں سے یہ کہہ کے جان چھڑواتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھیں، مسلمان ہونے کے لیے بس اچھا عمل ہونا ضروری ہے، اسلامی تاریخ سے واقفیت اتنی ضروری نہیں ہے۔ جب تک ہم ان تمام اسلامی حقائق کا سامنا نہیں کریں گے تب تک عبادت ایسے ہی ہے جیسے ایک بدن ہو اور اس میں روح نہ ہو۔ ان تمام اسلامی حقائق سے آشنا ہونے کے لیے تاریخ کے صفحات میں ان منصفانہ تجزیوں کی ضرورت ہے۔ امت کے نظریاتی اختلافات کا آج تک ایک عام مسلمان کا ان معاملات سے خود کو دور رکھنا وجہ بنی ہے، جبکہ ان تمام مذہبی معاملات کو مذہب سے سوجھ بوجھ رکھنے والے ملاؤں کی طرف کر دینا اور پھر انہی کی بات کو حرف آخر تصور کر لینا، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم امت کے درمیان جتنے بھی نظریاتی اختلافات تھے اس کا آج تک کوئی بھی ایک مسئلے پہ حل نہیں نکل سکا۔ جتنے بھی اختلافی مسائل تھے ان تمام مسائل کو اگر حل کرنے کے لیے دیانتداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ معاملات کی خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے حقائق کو تسلیم کر لیا جاتا تو آج یہ امت فرقوں میں تقسیم اور پھر فرقوں کے بعد مختلف عقائد اور مختلف نظریات میں تقسیم نہ ہوتی۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کو تاریخ کا حصہ تو ضرور سمجھا جاتا ہے لیکن ان پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہم آغاز کر رہے ہیں ایسے تمام اختلافات کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ اس پہ کتاب یا حوالہ یا روایات کی اسناد کا صحیح ہونا، ان تمام چیزوں پہ بحث سے ہٹ کے ہم عقلی دلائل، منطقی دلائل آپ تک پہنچائیں تاکہ کوشش کریں کہ ان تمام اختلافات کو بطریق آسن ہم کسی نہ کسی منطقی انجام تک لے کے جائیں۔ ناظرین گرامی قدر، ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پہ امت مسلمہ باہمی طور پہ اختلاف کا شکار ہے۔ ایسا ہی ایک موضوع ان ایام میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس موضوع کی نسبت ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، جنہیں رسالت مآب کی دختر، جوانان جنت کے سردار کی ماں اور امیر المومنین کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مانے بغیر اپنے دین کو مکمل سمجھے۔ جناب سیدہ کے ساتھ ہی منسوب ایک ایسا واقعہ تاریخ کا حصہ بنا جس میں جناب سیدہ کا ایک جاگیر کا مطالبہ اور اس دور کے مسلمانوں کے خلیفہ کا اس مطالبے کا انکار۔ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پہ ہزاروں مناظرے کیے جا چکے ہیں، اس پہ بہت لمبی لمبی بحثیں ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے کتابیں بھی پیش کی جاتی ہیں، دونوں طرف سے روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن ایک کتاب کی روایت کو دوسرا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر بہت سے ایسے اختلافات یوں ہی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
ہم آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس موضوع پہ ہم کتابیں نہیں پیش کریں گے, ہم آپ کے سامنے حوالہ جات نہیں رکھیں گے, کیونکہ اگر کتاب رکھیں گے تو کتابیں بہت پہلے پیش کی جا چکی ہیں, روایات کی اسناد پہ بحث ہو چکی ہے, راویوں پہ بحث ہو چکی ہے. لیکن آج ہم چلتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس اختلاف کو بجائے ہوا دینے کے, اس اختلاف کے حل کے لیے ہر ذی شعور مسلمان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھے گا, اور بروز قیامت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اگر وہ طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان تمام سوالات کا عاشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرنے کی بنیاد پہ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے سامعین گرامی قدر, ناظرین محترم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ جناب سیدہ کا دربار میں جانا اور انہوں نے کسی جگیر, کسی زمین, کسی پراپرٹی کا مطالبہ کیا یہ واقعہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جن سے یہ کہہ کے انکار کر دیا جاتا ہے کہ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا. ایک فرقے کے ہاں اسے مانا جاتا ہے اور دوسرے فرقے کے ہاں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سے ایسے روشن واقعات ہیں جس سے کسی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے, جیسا کہ واقعہ کربلا. اس پہ آج تک انکار سامنے نہیں آیا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ جانا ہے کہ کیا کسی عقیدے پہ, کیا کسی نظریہ میں, کیا کسی کتاب میں ایسا لکھا گیا ہے کہ ایسا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں, یہ من گھڑت ہے, یہ بعد میں بنایا گیا ہے. جب ہم نے طرفین کی کتابوں کو دیکھا, دونوں طرح کے نظریات کو دیکھا, تو ایسا کہیں سے بھی نہیں ملا. یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد اس واقعہ کے مندرجات پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ مطالبہ اس وقت پہ جو کیا تھا, اس مطالبے کی تردید میں دلائل کیا دیے گئے تھے. کچھ اس دلیل کے ماننے کے لیے حامی ہیں اور کچھ اس مطالبے میں حمایت کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جناب سیدہ خلیفہ وقت کے دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی, پہلا سوال. دوسرا سوال, ہر ذی شعور مسلمان جو کلمہ گو ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے, اس سے میری گزارش ہے, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ دربار خلافت میں گئی تھی تو ان کے مطالبے کو حاکم وقت خلیفۃ المسلمین نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ میرا دوسرا سوال. تیسرا سوال ہے کہ اگر سیدہ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو کیا جو حاکم وقت نے, خلیفہ نے فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کو بنت رسول نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ تین سوال ہیں, اور اگر ان تین سوالوں کا ہر مسلمان صرف ان تین سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے, چاہے وہ اپنے مسلک کی کتابیں کھولے, تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اس اختلاف کو بغیر گالی دیے, بغیر گولی چلائے, بغیر گردن کاٹے, بغیر ایک دوسرے کو کافر کہے, ہم اس کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اس کا جو پہلا سوال کیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے, تو ایسا کہیں بھی اس کا انکار نہیں ہوا. اس کے بعد میں جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کے لیکچر سنیں گے, اس میں کسی نے اسے مینیجریل ایشو کہا, کسی نے کہا کہ یہ اچھے طریقے سے مطالبہ جو ہے وہ سنا گیا تھا, لیکن اس کی دلیل ایسی دی گئی تھی جس دلیل کی رد ممکن نہیں تھی. یہ تمام مندرجات ہیں جن میں ہم بعد میں بحث کریں گے. پہلے تو ہم اس وقوعے کی, اس تنازع کی, اس جھگڑے کی جو بنیادی سوالات ہیں, ہم ان پہ گئے ہیں کہ کیا یہ واقعہ فیک ہے یا ریئل ہے. کیا جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا تھا اسے تسلیم کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا, اور جب اس دور میں عدالت سے جو بھی فیصلہ آیا تھا کیا اس فیصلے کو بنت رسول, رسول کی بیٹی جناب سیدہ نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ تین سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کیا جناب سیدہ کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ تسلیم کیا گیا, تو ہمیں اس کا جواب یہ ملا کہ جناب سیدہ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور انہیں مطالبے کے
बात एक हदीस पढ़ के सुनाई गई कि रसूल जो छोड़ के जाते हैं वो उम्मत का सदका होता है, उम्मत के लिए होता है, और रिसालत माब की उस हदीस को बतौर दलील पेश किया गया। अब यहां मेरा मुसलमानों से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ये सवाल है कि अगर वो जागीर जनाब सैयदा की नहीं थी और बिनते रसूल ने ऐसा मुतालबा किया है, तो फिर आपको ये लिखना और ये मानना पड़ेगा, और अगर आप बोल नहीं सकते तो कहीं ना कहीं आपके शऊर ने इस बात को रख लिया है कि आपने फिर ये बात तस्लीम की है कि माज़ल्ला जनाब सैयदा का मुतालबा हक पर मबनी नहीं था, वो उस चीज का मुतालबा कर रही थी जिन पे वो अपना हक नहीं रखती थी। अगर हम माज़ल्ला पहचानते ना पहचानते हुए, समझते ना समझते हुए कहीं जहन के गोशे में ऐसी चीज को रख लेंगे तो फिर हमें कुरान की दो आयतों का इनकार करना पड़ेगा। पहली आया ततहीर का इनकार और दूसरी आया मुबाहला का इनकार, क्योंकि आया ततहीर में खुदा ने इनकी तहारत का ऐलान कर दिया है और आया मुबाहला में खुदा ने इनकी सदाकत का ऐलान कर दिया है। आया ततहीर में अहले बैत की तहारत का खुदा ने वयुताहिरकुम ततहीरा कह के ऐलान कर दिया है कि हर किस्म के रिजस को उनसे दूर कर दिया गया है, और आया मुबाहला में झूठों के मुकाबले पे इनकी नुमाइंदगी करवा के इनकी सदाकत पे कुरान की आयत की नस साबित कर दी है। तो अगर हम ये कहेंगे कि माज़ल्ला जनाब सैयदा का मुतालिबा जो था वो हक पर नहीं था, तो फिर जनाब सैयदा से नहीं, फिर कुरान से बरतरफ होना पड़ेगा, कुरान से ऐलान ला ताल्लुकी करना पड़ेगा, कुरान की दो आयतों की सदाकत पे उंगली उठानी पड़ेगी। और अगर कुरान के एक जेर और जबर पर भी शक कर लिया जाए तो वो इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर जनाब सैयदा का मुतालबा सही नहीं था या वो इस मुतालबे के मुताल्लिका हदीस को नहीं जानती थी, तो वो बहसीयत बिनते रसूल ये मुतालबा कर रही थी। वो ये मुतालबा कर रही थी कि ये मेरे बाबा रिसालत माप ने मुझे बेटी होने की हैसियत से लिख के दिया है, यानी कि वो इस मामले की सदाकत को रसूल की तरफ भी पलटा रही थी कि ये सिर्फ मेरा जाती मुतालबा नहीं है, जबकि मेरे पास तहरीर मौजूद है कि ये मुझे मेरे बाबा रसूल लिख के दे गए थे। अब यहां पर एक नुकसान और हो जाएगा कि अगर आप ये समझेंगे कि मुतालबा हक पर था, लेकिन वो जब मुतालबा कर रही थी तो वो माज़ल्ला मामले की हसासियत से वाकिफ नहीं थी, तो अदम वाकफियत की बुनियाद पे उन्होंने ये मुतालबा कर दिया, तो हजूर फिर ये पलट जाएगा रसूल की तरफ, क्योंकि रिसालत माब अगर अपनी जिंदगी में लिख के दे गए थे तो माज़ल्ला अगर हम नबी को इस मामले में नावाकिफ समझेंगे तो फिर पूरे के पूरे मजहब इस्लाम की छत गिर जाएगी। जबकि मेरा रसूल वो है जो हुक्म इलाही के बगैर नुत्क नहीं करता, जो खुदा की मर्जी के बगैर बोलता नहीं है। तो अगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी वसीयत लिख के दे दी थी, एक ऐसी तहरीर लिख के दे दी थी जिसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं थी, तो फिर सिर्फ लिसाने रिसालत पे नहीं, फिर तौहीद पे हरफ आ जाएगा। इस मौजू को हम अपनी आने वाली इकसात में आगे लेके बढ़ेंगे। इसके तमाम मुंदरजात पे एक मुसलमान होने की हैसियत से बगैर लड़ाई झगड़े के कोशिश करेंगे कि इख्तलाफी मसाइल को हल्के अंदाज में आपके सामने रखा जा सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके सामने इसी तरीके से पेश की जा सके। मेरा मौला आपको खुदावंद मुतआल हक बोलने, हक सुनने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमाए। सलाम अलैकुम या अली मदद।